ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دی، سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا دین کی دعوت دینا، اور فرمایا ابا جی میں دیکھ رہا ہوں آپ اور آپ کی قوم کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، آپ ان بے جان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو والد صاحب بھی، گھر والے بھی، محلے والے بھی، گاؤں والے بھی اور اپنے علاقے کے لوگ سب مخالف ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے۔ جب آپ صحیح بات کہو گے، حق بات کہو گے تو لوگ آپ کی مخالفت کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساری قوم مخالف ہو گئی اور سب نے یہ طے کیا کہ ان کو آگ میں جلایا جائے تاکہ کوئی آئندہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کو اس طرح کہنے کی جرأت نہ کر سکے۔ تو ان کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن آگ کو اللہ نے حکم دے دیا کہ آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ آگ میں جلانے کی طاقت اللہ ڈالتا ہے، ورنہ آگ نہیں جلا سکتی۔ اگر جلاتی ہے اپنی مرضی سے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیتی۔ چھری میں کاٹنے کی طاقت اللہ ڈالتا ہے، اگر اللہ حکم نہ دے چھری کو تو چھری کاٹ نہیں سکتی۔ پانی میں ڈبونے کی قوت اللہ ڈالتا ہے۔ اللہ نے صحابہ کو پانی پر راستہ عطا فرما دیا، تو ڈبونے کی قوت اللہ ڈالتا ہے پانی کے اندر، ورنہ پانی میں خود اپنی مرضی سے کسی کو ڈبونے کی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے نکل آئے۔ چاہیے تو یہ تھا ساری قوم ابراہیم علیہ السلام کے اتنے بڑے معجزہ کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو جاتی، لیکن انہوں نے اور مخالفت تیز کر دی آپ کی۔ جب گاؤں میں، علاقے میں، شہر میں سارے لوگ مخالف ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں آپ کے لیے ماحول ٹھیک نہیں ہے، یہاں آپ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ یہاں سے ہجرت کر کے وہاں چلے جائیے فلسطین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے۔ عراق کو چھوڑا، اپنی برادری کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، سب کو خیر آباد کہہ کر اللہ کے حکم سے فلسطین میں چلے گئے۔ راستے میں کتنی پریشانی آئی اس کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں، لیکن دین کے لیے کتنے انہوں نے قربانی پیش کی۔ وہاں 86 سال کی عمر ہو گئی، بڑھاپے میں پہنچ گئے، کمر جھک گئی، اللہ سے دعا مانگی اللہ میرے بعد اس دین کا کام کو کرنے والا کوئی اولاد عطا فرما، حلم، بردبار، اخلاق والا بچہ دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو بیٹا دیں گے۔ بیٹا تو مل گیا، لیکن ساتھ میں امتحان کا پرچہ بھی دے دیا کہ اب تمہارے بیٹا پیدا ہو گیا اور جاؤ اس پیدا ہونے کے بعد اس کو وہاں چھوڑ کر آؤ جہاں آج مکہ کی بستی آباد ہے۔ اس زمانے میں مکہ کی بستی آباد نہیں تھی، وہاں چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور تھے، بیت اللہ منہدم ہو چکا تھا، کچھ نہیں تھا وہاں پر، خاردار جھاڑیاں اور سنسناتی ہوئی ہوائیں، پہاڑ، تپتی ہوئی ریت۔ وہاں جہاں انسانوں کا نام و نشان نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے سفر کر کے اور وہاں اپنے بچے کو، بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور چھوڑ کر آنے لگے۔ جب آنے لگے تو بیوی نے کہا تم ہمیں یہاں بیابان اور جنگل کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر نہیں کوئی جواب دیا۔ بیوی نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ تو بیوی نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کا خاندان کی قربانیاں دیکھیں۔
بچہ بچہ گھر والے سب صبر کرنے والے، اسی لیے تو اللہ نے اتنے دنوں کے بعد تک بھی آج ان کا نام اسی طرح باقی رکھا۔ پانی ختم ہونے لگا تو بیوی نے جہاں صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے پانی کی تلاش کے لیے چکر کاٹے، دوڑ لگائی، اخلاص کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے دوڑ لگائی، تو اللہ نے قیامت تک جتنے حج کرنے والے لوگ جائیں گے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائیں گے، چونکہ ان کا اخلاص کی وجہ سے ان کی یادگار کو اللہ اس طرح باقی رکھے گا۔ نیک لوگوں کی یادگار اللہ اس طرح باقی رکھتا ہے۔ دنیا کے لوگ، حکومت کے لوگ کوئی اپنی تصویر بناتے ہیں تاکہ ہماری یادگار باقی رہے، کوئی قلعہ بنواتا ہے، کوئی عمارت بنواتے ہیں، لیکن ان کی یادگاریں، ان کے قلعے، ان کے کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نیک لوگ کوئی اس طرح کی چیز نہیں بنواتے، اللہ ان کی یادگار کو اس طرح باقی رکھتے ہیں۔ بہرحال جب بچہ بڑا ہونے لگا اور باپ کی محبت دل میں پیدا ہونے لگی، بچے کو بھی اور بچے کے باپ کو بھی، تو اللہ کا یہ ایک حکم اور آ گیا، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹے میں ایسا خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرے کیا رائے ہے؟ ہمارا بچہ تو یہ کہتا کہ خواب تم دیکھو اور ذبح میں ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ابا جی، جو اللہ کا حکم ہے آپ کے لیے اسے آپ فوراً پورا کرو۔ لے کر جانے لگے مینا کی طرف۔ شیطان نے 3 جگہ وسوسے ڈالے، وہیں پتھر مار، کنکری مارنے کا اللہ نے حکم دیا۔ جبرائیل نے کہا کہ شیطان ہے۔ شیطان کہہ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں بڑھاپے میں ایک بچہ ملا ہے اور اس کو ذبح کر دو گے تو پھر تمہارے پاس کیا بچے گا؟ ایسا مت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام یہ شیطان ہے، اس کی بات مت مانو، اور اللہ اکبر کہہ کر اس کو کنکری سے دفع کر دو۔ 3 جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا تھا شیطان نے، ان تینوں جگہ پر آج بھی شیطان کو کنکری مار کر پیٹا جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی یادگار اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اللہ کا حکم پورا کرنا چاہا، ذبح کرنے کے لیے قبلہ کی طرف لٹا دیا اور چھری چلانے لگے تو آواز آئی ابراہیم بس کرو، تمہارا امتحان تو پورا ہو گیا۔ اور پھر آسمان سے ایک جانور لایا گیا اور ابراہیم سے کہا گیا کہ اب اس کو ذبح کرو اور تمہاری یادگار کو ہم قیامت تک باقی رکھیں گے، تم امتحان میں کامیاب ہو، تمہارا 100 کا 100 نمبر آئے ہیں۔ ہر موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا۔ چنانچہ جانور آیا جنت سے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کی کیا حقیقت اور کیا تاریخ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے روحانی نسبی موریثی باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وہ کیا کرتے تھے، انہی کی اتباع اور پیروی میں مجھے اور میری امت کو حکم دیا گیا، اس لیے کرتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ ارشاد فرمایا ہر بال کا عوض ایک نیکی اللہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جانور ایسے ہیں جن کے جسم پر بال نہیں ہوتے، اون ہوتا ہے اور کروڑوں اون ان کے جسموں پر ہوتا ہے، کیا اون کا بھی اسی حساب سے اللہ نیکی عطا فرمائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اون کا عوض اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔
تو قربانی اس لیے کی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور یہ واقعہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کل ہی ہوا ہو۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے سارے جانور ایک ساتھ ذبح ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کا جواب یہ ہے کہ جو حلال جانور ہیں ان میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، یہ تمام چیزیں کتنی ذبح ہو جائیں، بقرعید پر کتنی ذبح ہوتی ہیں، لیکن دوسرے دن اگر آپ کو گوشت کی ضرورت ہے تو آپ کو پھر اتنا ہی کتنا ہی گوشت لے لو، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ نے حلال جانوروں میں، حلال چیزوں میں برکت رکھی ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور حضرت اسماعیل کی برکت سے زمزم کا پانی ملا۔ زمزم کا پانی جیسا اور کوئی پانی روئے زمین پر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی زمزم کے پانی کو اپنے بھوکا ہے، بھوک کو مٹانے کے لیے پیے گا، اللہ اس کی بھوک کو دور کر دے گا۔ کوئی بیمار ہے، بیماری کو دور کرنے کی نیت سے پیے گا، اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے گا۔ جس نیت سے بھی ہم زمزم کے پانی کو پئیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو ہمارے لیے عطا فرما دے گا۔ بہرحال یہ زمزم کا پانی ہے اور یہ قربانی ہے، یہ سب جو ہے چند انبیاء علیہم السلام کی اداؤں کا نام ہے۔ اور یہ جو حج ہو رہا ہے، یہ عاشقانہ عمل ہے، یہ بھی سب انبیاء علیہم السلام کی اداؤں کا نام ہے۔ اور کل سے جو ہے یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، ذی قعدہ کا، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے نیک اعمال اس عشرے میں بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ یہ عشرہ جو ہے کل سے جو شروع ہو رہا ہے، یہ بہت خاص عشرہ ہے۔ جیسے ہفتے میں جمعے کے دن کو فضیلت ہے، اور سال میں رمضان کو فضیلت ہے، اور رمضان کے 3 عشرے میں آخری عشرے کو جو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ذی الحجہ کا یہ جو پہلا عشرہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے نیک اعمال بہت پسندیدہ ہیں۔ کوئی آدمی اس میں روزہ رکھے، پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک، یہ نفلی روزے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، کوئی روزہ رکھے نفلی، تو اللہ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ اگر رات میں کوئی آدمی تہجد پڑھے، قرآن پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، عبادت کرے، تو اللہ ایسا ثواب دے گا جیسے اس نے شب قدر کی راتوں میں عبادت کی ہو۔ بہرحال ہم ان ایام میں نیک اعمال کریں، برے کاموں سے بچیں۔ جہاں ان ایام میں نیک اعمالوں کا اجر بڑھا کر دیا جاتا ہے، وہاں برائیوں کا بھی وبال بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہو، اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، تو چاند دیکھ کر اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ ترچوائے۔ جس دن قربانی کرے اسی دن جو ہے وہ اپنے بال اور ناخن کاٹے۔ اصل میں یہ ایام جو ہیں وہ حج کے ایام ہیں، خاص الخاص جو ایام ہیں، یہ خاص عمل ہے جو ان ایام میں ہوتا ہے، وہ حج ہے۔ لیکن حج جو ہے مکہ معظمہ میں جا کر ہی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ وہاں نہیں جا سکے، اگر وہ بھی حجاج کی مشابہت اختیار کر لیں گے، ان کے اعمال میں کچھ میں شریک ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی حجاج کے نیکیوں میں شامل فرما لیں گے۔ بہرحال ہم جو ہیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، توبہ اور استغفار کریں، برائیوں سے بچیں، نفلی روزہ رکھیں، تہجد پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور جو ہے لایعنی فضول باتوں سے بچیں، اور اللہ کا ذکر کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح کی کلمات، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، درود شریف پڑھیں،
قرآن پاک پڑھیں، توبہ اور استغفار کریں، اپنی آخرت کے لیے ان ایام میں ذخیرہ جمع کریں، برائیوں سے بچیں، اور 9 تاریخ کی 13 تاریخ تک ہر فرض نماز کے بعد چاہے وہ مرد ہو عورت ہو بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کریں، برائیوں سے بچیں، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جوا، زنا، نشہ آور چیزوں سے بچیں، پیشاب کی چھینٹوں سے بچیں، غیبت سے بچیں، لایانی مجلسوں سے بچیں، شراب جیسی چیزوں سے، بیڑی، پان، حقہ، سگریٹ، گٹکا، ان تمام برائیوں سے بچیں، اپنی آخرت کے لیے نیکیاں کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔